آج کے پروگرام جرم کے بادشاہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے بادشاہ جرم کا۔ آج ہم جس بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے غلام مصطفیٰ کھر۔ نام تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، پنجاب کے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور ایک بڑے سیاستدان۔ ناظرین، پاکستانی سیاستدانوں، سول و عسکری بیوروکریٹ، وڈیرے جاگیردار، نواب، سر یا سردار اور ان کے اوباش بچوں کے ویشیاؤں کے ساتھ معاشقے تو جگ مشہور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے تعلقات لمبے عرصے تک خوشگوار رہتے ہیں تو کسی کا انجام بہت ہی بھیانک، دکھ دائق اور قصہ ہائے پارینہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کراچی کی ایک معروف سڑک جسے نیپیر روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ سڑک ہے جہاں اکثر بڑے گھرانوں کے اوباش بچے اکثر اوقات ٹنکاری میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ نیپیر روڈ پر رقاصاؤں کا راج ہوا کرتا تھا اور وہاں مجروں سے لے کر ہر قسم کی عیاشیوں کا سامان بآسانی سے مہیا ہوتا تھا۔ نیپیر روڈ کے لیے مشہور تھا کہ نیپیر روڈ پر حسن کی گنگا بہتی رہتی ہے۔ غلام مصطفیٰ کھر کے صاحبزادے بلال مصطفیٰ کھر ہو گئے نیپیر روڈ کی ایک حسینہ کے دیوانے۔ پھر کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حسن کی بہتی گنگا میں ایک مرتبہ پنجاب کے سابق گورنر، وزیر اعلیٰ اور نامور سیاستدان غلام مصطفیٰ کھر کے صاحبزادے بلال مصطفیٰ کھر اپنی حوث کی آگ بجھانے 1998 کے آخر میں نیپیر روڈ پر واقع ایک مشہور بلڈنگ بلبل ہزار جا پہنچے۔ بلال کی نظر ایک حسین اور دل لبھانے والی 18 برس کی دوشیزہ فاخرہ یونس پر پڑی، جو اپنے دل فریب اداؤں سے حاضرین محفل کے احساسوں کو لبھا رہی تھی۔ سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر کے بیٹے بلال کھر کی نظر فاخرہ پر اڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بلال کھر اس فاخرہ کے عشق میں ایسے دیوانے ہوئے کہ وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بالآخر والدین کے منع کرنے کے باوجود بلال نے فاخرہ سے زبردستی شادی رچا لی اور اسے وہاں سے لے کر رخصت ہو گئے۔ تھوڑے ہی وقت میں بلال مصطفیٰ کھر کا دل فاخرہ کے حسن، ان کی نشیلی آنکھوں اور اداؤں سے بھر گیا اور فاخرہ اور بلال میں نا اتفاقی نے جنم لیا۔ بلال کھر نے فاخرہ پر جسمانی تشدد کرنا شروع کر دیا۔ فاخرہ 3 سال بعد واپس نیپیر روڈ پر اپنی والدہ کے پاس لوٹ آئی۔ دولت اور طاقت کا نشہ اور فلمی ڈائلاگ کہ اگر تم میری نہیں تو تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا، اسی بات پر عمل کرتے ہوئے بلال مصطفیٰ کھر نے کیا تیزاب گردی کا ایک کارنامہ۔ پھر کیا ہوا دیکھیے۔ بلال مصطفیٰ کھر کی میری نہیں تو کسی کی نہیں والی جاگیردارانہ ذہنیت 14 مئی سن 2000 کو اسے نیپیر روڈ لے آئی اور بلال کھر نے فاخرہ کے 5 سالہ بیٹے کی موجودگی میں فاخرہ کے چہرے پر تیزاب پھینکا اور وہ بری طرح جھلس گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مقامی اسپتال میں زیر علاج ہوئی تو فاخرہ سے ملانے ان کے بیٹے کو لایا گیا تو ان کا بیٹا چیخ اٹھا اور یہ کہتے ہوئے بھاگ نکلا کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ بدنصیب فاخرہ کو ان کی ساس تہمینہ کھر، جو کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی اہلیہ ہیں، انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاخرہ کو سرجری کرانے کی غرض سے اٹلی لے گئی۔ اٹلی میں فاخرہ کی 39 سرجریاں ہوئی مگر ان کا چہرہ اور جلا ہوا جسم نہ بن پایا اور وہ ڈاکٹر، سرجنز اور قدرت کے رحم سے نا امید ہو گئی اور 17 مارچ 2012 کو اسی بلڈنگ کے 6 فلور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اور جاتے جاتے اپنی ایک تحریر کے ذریعے پاکستان کے نظام عدل کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار کر چلی گئی۔ اپنی آخری تحریر میں اس نے لکھا کہ میں قدرت سے کم مگر پاکستان کے قانون اور انصاف کے اداروں سے مایوس ہو کر اپنی زندگی کا انت کر رہی ہوں۔ پاکستانی انصاف کا تو یہ عالم ہے کہ انصاف اسے ملے گا جسے انصاف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے ان کی نسلیں انصاف کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ فاخرہ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ پہلے ان کی FIR کاٹی نہیں جا رہی تھی،
जब सिविल सोसाइटी से प्रेशर बढ़ा तो एफआईआर काटी तो गई, मगर मुस्तफ़ा खर जैसे जागीरदार के बेटे को गिरफ्तार कौन करे। फाखरा के बुरसा के मुताबिक सिविल सोसाइटी के प्रेशर पर बिलाखिर 31 अक्टूबर 2002 को बिलाल मुस्तफ़ा खर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कुछ माह के दौरान 2 लाख की जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया। बाद अज़ा एक और गरीब इंसान को बलि चढ़ाकर बिलाल मुस्तफ़ा खर को बाइज्जत बरी करा दिया गया। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तानी निज़ाम अदल की लाश फाखरा के छठे फ्लोर से गिरे हुए जस्ते खाकी को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख कर मातम करें। जी तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जुर्म करने वाले को बादशाह माना जाता है। जो जितना बड़ा जुर्म करता है वो उतना बड़ा बादशाह कहलाता है और इंसाफ उनकी दहलीज पर लोंडियों की तरह रुस्वा होता रहता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए जुर्म के बादशाह के साथ। देखते रहिए जुर्म के बादशाह।